بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ربیع الثانی یعنی حضور غوث اعظم کا مہینہ، جسے بڑی 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک ایسا خاص عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج کل تمام پریشانیاں کا حل صرف اور صرف پیسہ ہے، دولت ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو انسان کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ تو حضور اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج کے ہماری اس ویڈیو کا تعلق فیضان ربیع الاخر یعنی ماہ ربیع الثانی، جس میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اثار پر مشتمل ایک ایمان افروز میں آپ کو واقعہ سناؤں گی۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے ماہ ربیع الاخر میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ربیع الاخر ہے، اور جب اسلامی مہینوں کے نام رکھے گئے تب ربیع الاخر کا نام موسم بہار کے آخر میں پڑتا تھا، لہٰذا اسے ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاخر کو سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص نسبت ہے۔ یقیناً آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کریم کے نیک بندے، مقبول ترین ولی، بلکہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو تب اللہ پاک رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں والے ولی تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری جمعہ المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے القابات ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے 11 ربیع الاخر 561 ہجری میں بعد نماز مغرب بغداد شریف میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 91 سال تھی۔ نماز جنازہ شہزادہ غوث اعظم حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب قادری نے پڑھائی، اور لاتعداد لوگوں نے جنازہ میں شرکت کی۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ عظیم ولی ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کریم کی عبادت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، اور انہی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے پیر لاسانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی کو اچھے اخلاق سے نوازا۔ مخلوق خدا کی خیر خواہی کرتے، مہربان، شفیق اور مہمان نواز تھے۔ آپ بڑے سخی تھے، سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، مسکینوں اور غریبوں پر بے حد شفقت فرماتے، کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کرتے، بیماروں کی عیادت فرماتے،
تو اسی ماہ ربیع الثانی ربیع الآخر میں آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ اس عمل کے کرنے سے اگر یکم ربیع الثانی سے لے کر 30 ربیع الثانی تک یہ چھوٹا سا عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ لاکھ پتی بن جائیں گے. آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو گے. حضور غوث اعظم کی کہا کبھی نہیں واپس لوٹتا. حضور غوث اعظم جب بندے کے لیے خود دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو میرا یہ عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے غور سے سن لیجئے. یکم ربیع الثانی سے 30 ربیع الثانی تک روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے روزانہ 100 بار پڑھنا ہے. روزانہ بلا ناغہ، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو، ہر حالت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. آپ نے روزانہ اس عمل کو کرنا ہے. کلمہ طیبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گا، بے شمار دولتوں سے نوازے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ اللہ پاک سے مزید مانگنا چھوڑ دیں گے. آپ اللہ پاک کے شکر گزار بندوں میں بن جائیں گے کہ وہ آپ کو اتنا رزق عطا فرما رہا ہے اور پھر بھی آپ شکر نہیں کر رہے. تو آپ اللہ کریم کے ان نیک لوگوں میں، نیک ہستیوں میں شمار ہونا شروع ہو جاؤ گے. یکم ربیع الآخر سے 30 ربیع الآخر تک آپ نے لگاتار 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لائی. اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام میں ضرور جو ہے وہ دعا میں شامل کروں گی. سب سے پہلے جو میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور اپنا نام لکھوایا، ان میں نسیم خان ہیں اور زرینہ بی بی ہیں، یاسمین ہیں، زینب لیاقت ہیں، اس کے علاوہ کاشف ہیں، رضیہ بیگم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، محمد ریاض ہیں، اشرف ہیں، اور اس کے علاوہ کوثر ہیں، محمد امتیاز ہیں، افروز خان ہیں، سلطانہ ہیں، ظاہر حسین ہیں، سید یوسف جاوید ہیں، ان میں رئیسہ صدف بیگم ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، ناظمہ بیگم ہیں، محسن مرزا ہیں، پروین بیگم، شہزاد اکبر ہیں، اکبر علی ہیں، اعجاز ہیں، سعدیہ عارف ہیں، افضل محی الدین ہیں، اس کے علاوہ شائستہ ہیں، عالمہ ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی، روبینہ ریاض ہیں، الفریڈ ہیں، بشرا ندیم فرام سرگودا سے ہیں، گڑیا مرزا ہیں، کریم الدین ہیں، محمد ناظم ہیں اور زاہد خان ہیں، اس کے علاوہ عمر صدیق ہیں اور حمنہ ہیں، سلیم اللہ ہیں اور فاطمہ جویریہ ہیں. یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے. اس وظیفے کی عام اجازت ہے اور ماہ ربیع الثانی میں روزانہ کی بنیاد پر اب خصوصی دعاؤں کا اہتمام، لنگر شریف وغیرہ ہوگا تو ان میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوگا. آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہوں، اپنا نام لکھوائیں، درود پاک، ذکر اللہ کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ صالح ثواب کریں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.